سے اتارنا تھا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ڈے منائیں اور انٹرنیشنل ڈے منائیں اور یہ منشیات ختم ہو جائیں, یا کوئی ہم ہیپیٹائٹس کا ڈے منائیں تو ہیپیٹائٹس ختم ہو جائے. بہرحال ہم نے اپنے حصے کی شمع سب نے جلانی ہے. تو اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرنی ہے, معاشرے کی بہتری کے لیے ہم نے عزم کیا ہے کہ ظاہر ہے ہم جن اداروں سے تعلق ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے جہاں تک ہمارے سے ممکن ہو سکے ہم نے کام کرنا ہے. تو اس وقت پاکستان کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اس وقت تقریباً 76-77 لاکھ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت نشے کے عادی ہیں, جن میں اکثریت جو ہے وہ نوجوان کی ہے. نوجوانوں میں بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت تقریباً 78% لوگ جو ہے وہ مرد ہیں اور 22-23% جو ہے وہ اس وقت خواتین جو ہے وہ اس نشے کی جو ہے لعنت میں مبتلا ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں, جو ہمارے ہیں, وہ اس لعنت کو جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں تک لے آئے, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے تشویشناک ہے کہ جو ہمارے ملک کا جو 65% یوتھ ہے تو ہم نے اس یوتھ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ سر منان صاحب سے میں تھوڑا سا بڑے پیار کے ساتھ محبتوں کے ساتھ, یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جب سے ہم لوگوں نے آنکھ کھولی تو ہم نے ان کے جو والد محترم ہیں وحید انجم صاحب, جن کی یہ سوسائٹی ہے, انہوں نے ہمیشہ سے سوشل ویلفیئر کا کام کیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل اور محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ان میں سے ہیں جو حقیقت میں کام کرتے ہیں, جن میں دکھاوا کم ہے, جو شاید اس سے ہٹ کے پتہ نہیں کتنے کام کر رہے ہوں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے میرے خیال میں یہ ڈرگس اور ڈرگ ایبیوز اس نے پورے معاشرے کو, پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. چودھری عبدالمنان صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے یہ پروگرام ارینج کیا. چونکہ یہ ڈرگ کے حوالے سے جو ڈے تھا یہ تو پہلے ہو چکا تھا, جو محرم کی وجہ سے پھر اس کو ہم نے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم یہاں پر کرتے رہتے ہیں, اور جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان ہیں ان کو معاشرے کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہم اپنا رول یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اویئرنیس کے حوالے سے شامل کریں. اور ایک دور تھا کہ جب ہم بیٹھک ہوتی تھی, گھر میں اکٹھے بیٹھتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے, لیکن جیسے جدت آ گئی اور اس چھوٹی سی چیز نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا. ہم نے اپنی دنیا علیحدہ بسا لی, اور اس دنیا میں ہم لوگ اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم جو ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے تھے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنتے تھے, وہ ختم ہو گئی. جب کسی سوسائٹی کے اندر ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے, کسی بھی معاشرے کے اندر ذہنی دباؤ, ڈپریشن, اسٹریس بڑھ جاتا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشے کی طرف جاتے ہیں. بھوک, افلاس, قسم برسی, ناانصافی, کرپشن کا شکار ہوتے ہیں. تب کیا ہوتا ہے کہ کاہل قوموں کے افراد اپنے لیے بظاہر آسان راستے کا انتخاب کرتے ہیں. وہ اپنی قباحتیں, اپنی غلطیاں دور کرنے کی بجائے اپنے لیے بظاہر آسان راستے کا انتخاب کرتے ہیں. کچھ لوگ میڈیکیشنز لینا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, اور یوں قوم کے گلستان کے پھول, شگوفے اور کلیاں مرجھانے لگتی ہیں, جرت و تخلیق کے سرچشمے سوکھنے لگتے ہیں. اس میں ہمارا قصور بھی ہے, ہماری سوسائٹی کا قصور بھی ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ جب بھی ہمارا کوئی ہم وطن, ہمسایہ یا کوئی رشتہ دار اس عادت میں پڑتا ہے, ہم اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, اسے بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں, اسے کٹ آف ہو جاتے ہیں, جس سے اس کی اصلاح تو نہیں ہوتی بلکہ تنہائی کی وجہ سے اس کی ڈپریشن اور زیادہ بڑھتی ہے, اور وہ اس کے بدلے میں اور زیادہ جو ہے ڈپریشن میں جاتا ہے تو اور زیادہ نشہ استعمال کرتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرگز صرف ہماری ہیلتھ کو نقصان کرتے ہیں, لیکن یہ ہماری فیملیز کو بھی سفر کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیوچر بھی تباہ کرتی ہے, اور سوسائٹی میں کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرائم ریٹ کس طرح بڑھتا ہے. فار ایگزامپل, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے بہت سارے ڈریمز ہیں, وہ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, یا ایک بزنس کرنا چاہتا ہے, لیکن جب وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلمس کی وجہ سے ڈرگس کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں بتا سکتا.